میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دراصل درس قرآن کا ایک سلسلہ ہوگا جس میں ہم کسی ایک ٹاپک کا انتخاب کرنے کے بعد قرآن عظیم سے اس ٹاپک سے متعلقہ آیات کا انتخاب کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ضروری باتیں اس ٹاپک سے متعلق بیان کرنی چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اس موضوع پر ہی کلام ہوگا، بلکہ اس آیت میں مزید جو باتیں اللہ تبارک و تعالی بیان فرمانا چاہ رہا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور یہ کلام کرنا محاسبے کے ساتھ ہوگا، غور و تفکر کے ساتھ ہوگا۔ جو اس آیت کا تقاضا ہوگا وہ تقاضا بھی بیان کریں گے، اور میں بھی اپنے بارے میں غور کروں گا، آپ بھی اپنے بارے میں غور کیجئے گا کہ کیا اس آیت کے تقاضے کے مطابق آج سے پہلے ہم نے کوئی عملی صورتحال اختیار کی تھی یا نہیں، اور اب آئندہ کا کیا ارادہ ہے۔ چنانچہ ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کو ریگولر دیکھیں، بہت ضروری پروگرام ہے، کیونکہ جتنا ہم قرآن کے زیادہ سے زیادہ قریب آئیں گے اتنی ہی برکات زیادہ ہوں گی۔ گھر میں بھی برکت ہوگی، سوچ میں برکت ہوگی، فکر میں برکت ہوگی، محاسبے میں برکت ہوگی، معلومات میں برکت ہوگی، اور جو قرآن کے قریب آ جاتا ہے وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کا کفیل بن جاتا ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ انتہائی غور و تفکر کے ساتھ ان دروس کو سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالی مختلف مقامات پر کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا آخر میں کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 33 آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے جو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 32 اور 33 دونوں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، بے شک میں تم پر ندا والے دن کا خوف رکھتا ہوں۔ تناد کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو آواز دینا، بلانا، تو یوم التناد یہ اصل میں یوم القیامت کو کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کا تم پر خوف رکھتا ہوں۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تمہیں پھیرا جائے گا پیٹھ کے بل، یعنی پیٹھوں کے بل، وہاں جانا تو چاہیں گے نہیں تو تمہیں گھما کے وہاں پر لے جایا جائے گا۔ ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ان آیات کریمہ میں تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ ہمیں بار بار میدان محشر کے بارے میں مختلف انداز سے ڈرایا جا رہا ہے، ڈرایا گیا ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اور اسے یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، باقاعدہ حساب و کتاب ہوگا۔ تو گویا کہ بالکل وہ مقام ایک ایسا مقام ہے جیسے کسی طالب علم کو بلایا جائے اور اس سے وائوا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے زبانی امتحان، اس طرح امتحان لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ میدان محشر کا جو ایک سمجھ لے کہ امتحان گاہ ہوگی، اس کا پیپر گویا کہ دنیا میں ہی آؤٹ کر دیا گیا، وہاں کی تمام صورتحال پہلے ہی بتا دی گئی، کیسے تم لوگ آؤ گے، کیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، کس طرح تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ اور انشاءاللہ جب یوم الحشر کا موضوع ہمارا ٹاپک ہوگا اور اس سے متعلقہ تمام آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قبروں سے اٹھا کے اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا اور پھر وہاں باقاعدہ حساب و کتاب ہوگا۔ اب اگر ایک طالب علم کو پہلے بتا دیا جائے کہ آپ سے ایگزام میں یہ کویسچنز ہونے والے ہیں، اور اس کے باوجود وہ امتحان کی تیاری نہ کرے اور کامیاب ہونا دور کی بات بلکہ فیل ہو جائے، یا اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا دور کی بات
فیل ہی ہو جائے تو پھر وہ زیادہ لعنت ملامت کا مستحق ہوگا کہ جب تمہیں پہلے بتا دیا گیا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم بہترین نمبروں سے پاس ہوتے، کہ پرٹیکولر انہی کویسچنس کی تیاری کرتے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے۔ تم نے اچھے نمبر تو دور کی بات، صرف پاس ہونا دور کی بات، تم تو فیل ہو گئے، تو یقیناً وہ لعنت ملامت کا مستحق ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ ہم جنہیں دنیا کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے، کیونکہ ہم نے براہ راست نبی کریم سے تو سنا نہیں، سرکار نے قرآن کے ذریعے اور پھر اپنی احادیث کریمہ کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ میدان معاشر میں تمہیں بھی حاضر ہونا ہے اور تم سے بھی وہاں پر یہ سوالات کیے جانے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم تیاری نہ کریں، اس کے باوجود اگر تیاری کو معمولی سمجھیں، اس کے باوجود اگر تیاری کو روز ٹالتے رہیں، اچھا کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ترسوں کریں گے، اور اللہ نہ کرے کہ فرشتہ غفلت میں، یعنی ہماری حالت غفلت میں اگر ہمارے پاس آ کر روح قبض کر لے، اللہ کے حکم سے ہماری روح نکال کر لے جائے اور ہم میدان معاشر میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم تو فیل ہو گئے ہیں، تو بتائیے کس قدر ہم ملامت کے مستحق ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان زندگی کو مختصر سمجھتے ہوئے، بالکل تھوڑی سی سمجھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرے، اپنی چیزوں کو سمیٹے۔ یہ دیکھیں میدان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے میدان معاشر سے کہ تم ڈرو، خوف پیدا کرو، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، میں تم پہ خوف رکھتا ہوں اس قیامت کے دن کا۔ نبی کہہ رہے ہیں میں خوف رکھتا ہوں کیونکہ وہ بڑا ہولناک دن ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص بغیر تیاری کے پہنچ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض بھی ہوا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے، اپنی تیاری کو مکمل کریں، اپنے کاموں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اچانک بعض اوقات موت آتی ہے اور انسان کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہمارے والد کا بھی وصال ہوا اور ہم آخری وقت میں ان سے کوئی کلام نہیں کر سکے کیونکہ وہ اپنے روم میں تھے، ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہتے تھے کیونکہ بیمار تھے، لیکن لاسٹ ٹائم میں جب وہ وصال فرما گئے پھر ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آخری ٹائم میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات تمنا کرتا ہے کہ میں کوئی بات بول دوں، کچھ کام کر لوں، کوئی نصیحت، کوئی وصیحت، لیکن بعض اوقات اس کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ تو یہ تو چلے ہمارے والد صاحب بوڑھے تھے، مطلب وہ زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھ چکے تھے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ انسان کو اسی اسٹیج پر آ کر موت آئے گی، جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ بچے بھی دیکھے مر رہے ہیں، بم بلاسٹ ہوتا ہے، کتنے جوانوں کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ لہذا ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس سے پہلے کہ میں کسی کو کچھ کہہ سکوں، کوئی وصیت کر سکوں، مجھے اگر اچانک موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اب میں نے جیسے کہا کہ اپنے کاموں کو سمیٹیں۔ سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کسی کو کچھ دینا ہے تو دے دیں، کسی کا حق روک کر اگر ہم مر گئے اور پھر وہ گھر والے اس کا حق اگر نہیں دیں گے، قبر میں ہماری گرفت ہو جائے گی۔ اگر کسی سے کوئی حق لینا ہے مثال کے طور پر تو اس کو لکھ دیں تاکہ گھر والے آپ کے مرنے کے بعد یہ گھر والوں کو بتا دیں۔ لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ڈائری وغیرہ میں بھئی یہ چیزیں میں نے کسی کی دینی ہیں، یہ کسی کی لینی ہیں۔ اسی طریقے سے کوشش یہ کرنی چاہیے، اور خصوصاً میں یہ ینگ جنریشن سے میں گزارش کروں گا اور ہر شخص کے لیے بہرحال یہ مفید ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اس کو دیکھ لے، یعنی کوئی پرائیویٹ آپ کا مسئلہ ہے، کوئی چیز اپنی پرائیویٹ ظاہری طور پہ رہنے نہ دیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسی میل ہے، کوئی ایسا میسیج آپ نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے، اب اگر اچانک آپ کو موت آ گئی اور بعد میں کسی نے اس کو دیکھا تو پھر آپ کے بارے میں کیا تاثر قائم ہوگا، یا آپ کے کسی راز پر کوئی مطلع ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا ایک مشورہ ہے بہرحال جو اس آیت کے ضمن میں ہم نے آپ کو دیا کہ اس پر غور و تفکر کریں، اپنی زندگی کو مختصر سا رکھیں، اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ سمیٹنے کا فائدہ ہوگا کہ اگر ہم نے پھیلایا تو کبھی ادھر مشغول، ادھر مشغول، ادھر مشغول، ادھر مشغول، اور اتنی مصروفیت ہو جائے گی ہماری، ذہنی طور پر ہم اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ آخرت کے بارے میں سنجیدہ کوشش کے سلسلے میں توجہ کبھی مرکوز ہو ہی نہیں سکے گی۔ کام ہمیں اپنی طرف کھینچیں گے، مصروفیات ہمارے ذہن کو بانٹیں گی، اس میں انتشار پیدا کریں گی، اور پھر اچانک جب انسان کو موت آتی ہے تو پھر اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے۔
پھر وہ افسوس کرتا ہے، پچھتاتا ہے، نادم ہوتا ہے، کیونکہ یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتہ کہ مردہ کیا کرتا ہے، نہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا اور نہ اللہ تعالیٰ ظاہر کروائے، کیونکہ اگر کوئی نادم ہوگا تو اس کے راز ہم پہ ظاہر ہو جائیں گے، یہ اللہ نے بڑا پردہ رکھا ہے۔ اور پھر ہم اپنے قلب کی کیفیت کو کیسے سنبھالیں گے کہ اگر ایک مردہ پچھتا رہا ہو، رو رہا ہو ہمارے سامنے، تو ہم تو نہیں سنبھل سکتے، حالت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ پردے میں رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا راز ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے کاموں کو پھیلا کر غفلت کو اختیار کر کے رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن کا تم پر خوف رکھتا ہوں، تو یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ اور صحابہ کی سوچ دیکھیے، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں، وہاں تو بڑا رش ہوگا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے پل صراط میزان کے پاس دیکھنا، جہاں اعمال تل رہے ہوں گے۔ عرض کی اگر وہاں پہ آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا پل صراط کے پاس دیکھنا۔ عرض کی اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا۔ ان تین مقام میں سے میں کسی ایک مقام پر ضرور ہوں گا۔ اب آپ غور و تفکر فرمائیے کہ نبی کریم میزان پر کیوں ہوں گے؟ کیا اپنا نام اعمال تلوانے کے لیے؟ نہیں۔ پل صراط کے پاس کیوں کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ کو اپنی فکر ہوگی؟ نہیں۔ حوض کوثر پہ کیوں تشریف لائیں گے؟ کیا آپ پیاسے ہوں گے؟ نہیں، صرف ہمارے لیے، یعنی فکر ہوگی۔ کبھی دیکھیں گے کہ میزان پر کسی امتی کا ترازو پلڑا کمزور ہو رہا ہے، وہاں جا کے امداد کریں گے۔ کوئی کوئی پل صراط کے اوپر لڑکھڑا رہا ہے، سرکار اللہ کے حکم سے اس کو سہارا دیں گے۔ کوئی پیاسا آئے گا، حوض کوثر سے پانی پینے کی کوشش کرے گا، سرکار اس کو چھلکتے ہوئے جام اپنے دست مبارک سے بھی دیں گے، خلفائے راشدین بھی دے رہے ہوں گے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ ایک اس عظیم سبیل پر جب لوگ حاضر ہوں گے اور وہاں سے سیر ہوں گے تو کتنا سکون ملے گا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے کتنا بڑا کرم ہوگا۔ لیکن سرکار نے بھی اسی طرح میدان محشر کی سوچ دی ہے۔ تو میرے دیکھنے والے تمام بھائی اور تمام بہنیں ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ کیا کبھی ہم نے بھی، انبیاء علیہ السلام تو فکر کر رہے ہیں، کبھی ہم نے بھی میدان محشر کے بارے میں سوچا؟ کبھی آنکھیں بند کر کے ایک سوچ کا تسلسل قائم کر کے میدان محشر تک پہنچے؟ مثلاً کہ اب میں مر چکا ہوں، مجھے گھر والے رو رہے ہیں، میرا کفن مجھے اب نہلایا جا رہا ہے، اب میرے عام استعمالی کپڑوں کے بجائے صرف ایک سفید کفن پہنا دیا گیا ہے، پھر مجھے گھر سے اٹھا کے جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اب میرا جنازہ پڑھا گیا، اب مجھے قبر میں اتار دیا گیا، اب لوگوں نے قبر کو بند کر دیا اور سب چلے گئے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اب پھر میدان محشر سور پھونکی گئی، سب مردے اپنے اپنی قبروں سے باہر آ رہے ہیں اور میدان محشر کی طرف چل رہے ہیں، اور وہاں کی ہولناکیوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ جب یہ ایک پوری جیسے ایک ویڈیو چلتی ہے، ایک ریل چلتی ہے، ایک سلائیڈ شو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح معاملہ ہوگا، تو پھر احساس ہوگا، ایک خوف پیدا ہوگا، زندگی کے کم ہونے کا احساس پیدا ہوگا اور غفلت دور ہوگی، اور جو نبیوں کے میدان محشر کے یاد دلانے کا مقصد تھا یا مقاصد تھے، ان مقاصد کو جب ہم پالیں گے تو انشاءاللہ کما حق فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید ہدایت حاصل ہوگی۔ لیکن ہم عموماً توجہ نہیں کرتے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے یا نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بچانے والا۔ تو ذرا غور تفکر فرمائیں کہ دنیا میں آج ہم مختلف قسم کے سہاروں کو پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اس کی طاقت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے غضب سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے انتقام سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی ڈھیل دینے والی عادت مبارکہ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے زور کو دیکھتے ہوئے، اپنی قوت کو دیکھتے ہوئے، اپنے اسلحہ کی طاقت دیکھتے ہوئے، اپنی پارٹی کی کسی کی طاقت دیکھتے ہوئے ہم غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق دبا لیتے ہیں، حق کھا لیتے ہیں۔ تو خود سوچئے کہ میدان محشر میں جب یہ تمام سہارے چھن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ سے تو ہم نے کبھی دوستی بنائی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی تو ہم نے کوشش کی نہیں، تو پھر میدان محشر میں ہمیں کون بچائے گا؟ تو اس لیے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ برائی کرنے والا بھی کبھی تھوڑا سا غور و تفکر کرے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اگر اللہ کو ہی اپنے اعمال سے ناراض کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی بارگاہ سے ہم خود ہی دور ہو گئے، تو بتائیے پھر میدان معاشر میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اس لیے سوچنا چاہیے۔ اور پھر وہی آیت کا حصہ جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہادی لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا تھا، ہم نے 3-4 آیتوں کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ جس نے میدان معاشر کو یکسر فراموش کر کے رکھا، اپنی موت کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ امداد کا منتظر رہا اور دنیاوی مادی اشیاء کی طرف زیادہ مائل ہو گیا، اور اس نے اسے غفلت میں مبتلا کر کے اور دنیا کے اندر دنیا کے رنگینیوں میں مشغول کر دیا، وہ ہو سکتا ہے ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ جو اس طرح کی غفلتیں اختیار کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زبان سے کلمات کفر بھی بآسانی نکل جاتے ہیں، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک زعم ہوتا ہے، ایک طاقت کا احساس ہوتا ہے، افرادی قوت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شاید بچ جانے اور نکل جانے کے ناجائز تصورات ذہن میں جگہ بنا لیتے ہیں کہ ارے جی اللہ تو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ بڑے بڑے گناہوں کے باوجود بے پرواہی کی یہ کیفیت انسان اکثر اپنے اوپر طاری رکھتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر پہنچے اور اللہ ناراض ہوا تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں اچھی طریقے سے دنیا میں ہی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ دوسرے سپارے کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابقہ قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے، رہنمائی فرما دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں تحویل قبلہ کے بارے میں یہ آیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین خواہش یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ بیت المقدس یا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہودی بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو بعض یہود یہ طعنہ دیتے تھے کہ یہ نبی اپنی شریعت بیان کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین تمنا اور خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا سے قبلے کی تحویل کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہی بیت المقدس سے اور کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، اور مسلمانوں نے بھی اس طریقے سے نماز کو ادا کی، تو اس پر یہود نے یہ جملے کہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کس نے پھیر دیا سابقہ قبلے سے، یہ کیا بات ہوئی، قبلہ تبدیل کر لیا، ایک قبلہ تھا، قبلے کو کیسے بدل دیا گیا۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، لوگوں میں سے بے وقوف یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو سابقہ قبلے سے پھیر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں ایک بات تو اس سے ثابت ہوئی کہ چونکہ ان یہود کا طعنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اس سے معلوم ہوا جو نبی پر طعنہ زنی کرے اسے بے وقوف کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس پر مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما